ولا تدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا. کلیئر کر دیا. ولا تدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارنا. ان کی حیثیت کیا ہے وہ بتا رہا ہے. ما لا ينفعك ولا يضرك، وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ لابھ پہنچا سکتے ہیں نہ ہانی، نہ پروفٹ دے سکتے ہیں نہ لاس پہنچا سکتے ہیں. وہ کچھ نہیں ہے. وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نفع دینے کی، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نقصان پہنچانے کی. ما لا ينفعك ولا يضرك، وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر اللہ نے کہا میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر جاؤ گے اور دوسروں کو پکارو گے تو جانتے ہو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر میرے منع کرنے کے بعد بھی تم نہ مانے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ میرا حق مار کر آپ کسی دوسرے کو دے دو، یہی تو ظلم ہے. حقدار آپ ہیں زمین کے اس ٹکڑے کے، میں اس زمین کے ٹکڑے کو آپ سے چھین کر کسی دوسرے کو دے دوں تو یہی تو ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ مانگا جائے اللہ سے، دینے والا اللہ، اور یہ اللہ کا حق چھین کر ہم اللہ کے کسی بندے کو جو بے بس ہے، جو خود اللہ کا محتاج ہو، جو خود اللہ کا فقیر ہو، جو خود اللہ کا غلام ہو، اور اس کو ہم یہ حق دے دیں تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اللہ کو میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانے اور تم نے اس کے باوجود بھی دوسروں کو پکارا فَإِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں لکھے جاؤ گے. دیکھتے رہیے ابھی آپ. قرآن نے ایک دوسری جگہ ایک اور حیثیت بتا دی کہ سنو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے آستانوں پر جاتے ہو، جن کی در و دیواروں سے چپک کر بھیک مانگتے ہو، بیٹا بیٹی کی، روزی روٹی کی، بارش کی، رشتوں کی، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کتنے کمزور ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ آپ کا وہم ہے. یہ بیٹا جو بیوی کے پیٹ سے باہر آیا ہے یہ اجمیر والے نے دیا، یہ بدایو والے نے دیا، یہ کچھوچا والے نے دیا، یہ پھلفاری شریف والے نے، یہ آپ کا وہم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ارے مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑا سا کچھ لے جائے، مان لو جرجی صاحب آپ کے بنگال کا رسگلہ کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو کتنا لے جائے گی؟ ہٹ اڑا دیا. کتنا لے کے جائے گی مکھی؟ تھوڑا سا، بہت چھوٹا سا، مچھر کے سر کے برابر کچھ لے کے چلی گئی. اللہ کہتا کہ جن کو تم پکار رہے ہو مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، مکھی جو لے کر اڑی ہے نا، جو بھاگ گئی ہے نا، یہ سارے کے سارے مل کر، یہ سب کے سب جمع ہو کر اس مکھی کو پکڑ کر اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. جو ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تمہارا کچھ بگاڑے گا. لوگ ڈراتے ہیں. ہم نے پڑوسی ملک میں دیکھا تھا، پڑوسی ملک کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. جیسے آپ کے علاقے میں لوگ بسوں پہ جاتے ہیں، ٹرینوں پہ جاتے ہیں اور کہیں کہیں ان کو مندر دکھتا ہے، ہنومان کی مورتی گھر پہ لاتے ہیں ہر مندر کے سامنے. ایسے ہی میں نے لاہور سے کراچی تک کا سفر میں نے ٹرین سے کیا تھا پہلی بار جب ہم گئے تھے. پہلی بار تو جو سفر کیا تو تقریباً 1200 کلومیٹر تھا اور وہاں کی ٹرینیں یہاں کی ٹرینوں سے بہت گھٹیا ہیں، بہت گھٹیا.
وہ دھکے بھی کھاتی ہیں، لگتا ہے جیسے بیل گاڑی چل رہی ہو. تو 27 گھنٹے لگے تھے، 27 گھنٹے. مجھے یاد ہے اس ٹرین کا نام تھا تیز رو ایکسپریس. لاہور سے میں اس پہ بیٹھا تھا، جس اسٹیشن پہ رکتی تھی اس اسٹیشن پہ مزار ہوتا تھا. جیسے آپ کے یہاں لوگ دیوی دیوتاؤں کی مورتی پر کھوپڑی ہلاتے ہیں، ایسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسلمان پاکستان کا ہر مزار پر کھوپڑی ہلاتا تھا. ایسے ہلاتا تھا ایسے. اور دوران سفر میں نے مجھ سے کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا انڈیا سے. تم کو معلوم؟ میں نے کہا اچھا اسی لیے تم کو پتا نہیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے، تم لوگ سر نہیں جھکاتے ہو ان کے سامنے. میں نے کہا نہیں، ہم کو انڈیا کے آدمی، ہم کو کیا معلوم کتنی بڑی ہستی ہے، چپ چاپ خاموش رہنا ہی بہتر تھا. مجھے کیا معلوم ہے کتنی بڑی ہستی ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں کون ہے. اس کا کہنا تھا کہ ارے اتنی بڑی ہستی ہے، اگر پیر مار دے زمین پر تو زمین پھٹ جائے گی. اتنا ڈرا کے رکھا ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے حیثیت بتائی ہے، تم اتنا کیوں ڈرا رہے ہو؟ اور وہ بھی اہل حدیثوں کو ڈراتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو. میرے بھائیوں، جس نے سبق یہ پڑھا ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، زمین میں زلزلہ کیا پیدا کریں گے، زمین میں بھوکم کیا پیدا کریں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. یہ اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اور اللہ نے آگے جوتا مارا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. یعنی کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو کئی طریقے سے کہہ سکتے ہیں. کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے، لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھکاری دوسرے بھکاری سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک محتاج دوسرے محتاج سے مانگ رہا ہے. اس سے بڑا میرے بھائیوں المیہ کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور. یہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا. اس کا جواب ایک لیپ ٹاپ والے بابا دیتے پھرتے ہیں. لیپ ٹاپ والے بابا جانتے ہو نا، ایک ہے لیپ ٹاپ لے کے گھومتا ہے، تقریر میں لے کے آتا ہے. اس نے کئی مرتبہ میری اس آیت کا جواب دیا اور کہا ارے اس جرجسوا کو کوئی بتائے، اس بےہودے کو کوئی بتائے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج بتوں کے لیے کیا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ بتوں سے کو پکارتے تھے، بتوں کو. میرے بھائیوں، اللہ جانتا تھا، ان لوگوں کی نسبت سے واقف تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ان آیتوں کا غلط مفہوم نکال کے بتوں پہ فٹ کریں گے. اس لیے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، عباد امثالکم، تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. وہ اللہ نے کہہ دیا کہ عرب کے لوگ بندوں کو پکارا کرتے تھے. اللہ کے وہ لوگ جو تھے اللہ کے علاوہ بندوں سے مانگا کرتے تھے، بتوں سے نہیں. انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی، ود کی، سوا کی، یغوث کی، یعوق کی، نسل کی، لات کی، منات کی، عزا کی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بھائیوں، وہ حقیقت میں بندوں کو پکارا کرتے تھے. ورنہ قرآن اصنام کا لفظ استعمال کرتا، اللہ عباد کا لفظ نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. یہ کمزور جن کو کہا ہے بندوں کو کہا ہے، بتوں کو نہیں کہا.